وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین. واو حرف جارہ ہے، اس سے پہلے ایک فعل محذوف ہے، التینی مجرور، والزیتون معطوف، وطور سینین معطوف ثانی، وہذا البلد الامین معطوف ثالث. قسم ہے انجیر کی اور زیتون کی اور طور سینا کی اور اس امن والے شہر کی. تو یہ قسم ہوئی، اور آگے اس کا جواب قسم ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. جواب قسم لام، قد حرف تحقیق، خلقنا فعل اور فاعل نحن، الانسان مفعول، فی حرف جارہ، احسن تقویم مرکب اضافی اور مرکب جاری بن کر پورا متعلق فعل ہو گیا. یقیناً ہم نے پیدا کیا انسان کو بہترین صورت میں. تو یہ جواب قسم ہو گیا پورا جملہ فعلیہ کی صورت میں. اور دیکھیے جملہ فعلیہ آیا ہے اور ماضی ہے، تو لقد جو ہے اس سے جواب قسم شروع ہوا ہے. ہم نے کیا پڑھا ہے، اگر جواب قسم جملہ اسمیہ ہو تو ان اور لام کے ساتھ آتا ہے تاکید، اگر ماضی ہو تو لقد کے ساتھ آتا ہے، اور اگر مضارع ہو تو لام اور نون ثقیلہ کے ساتھ تاکید آتی ہے. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد ثم رددناہ اسفل سافلین. جی جناب کوئی کریں گے ہمارے لیے؟ السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شاہد رضا سر. جی شاہد صاحب کیسا ہے سر؟ سما کے بارے میں تھوڑا سا مجھے ڈاؤٹ ہے. مجھے عطف کہہ دیجیے، سما کو عطف کہہ دیا کریں. اچھا سما عطف ہو گیا سر، اور یہ سما جو ہے نا عطف ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ رددناہ جو ہے یہ سر اپنا فعل ہو گیا، فعل ماضی اور جمع مذکر اور جمع نہیں مذکر کیا، جمع متکلم، جمع متکلم. سوری سر خلقنا کے وزن پہ نا نحنو ہے سر. اس کے اندر صحیح فعل پلس فاعل ہے اور ہو جو ہے اس کا مفعول ہو گیا سر. ٹھیک ہو گیا. اور ہو جو ہے اس کا وہ مفعول. اسفلا جو ہے سر اس میں تفضیل ہو گیا سر. ٹھیک ہے، یہ بھی اس میں تبدیل ہے اسفلا. ٹھیک ہے جی جی. کیا بنا ہے اس کو، اس میں تبدیل کو؟ اسفلا سافلین سر یہ مضاف الیہ کنسٹرکشن ہو جائے گی. ٹھیک ہے دیکھیں اسفلا جو ہے ٹھیک ہے، اور مضاف الیہ کنسٹرکشن کے بعد یہ کیا بنے گا؟ اس میں تبدیل تو ٹھیک ہے، وہ تو اسفلا تو اس میں تبدیل ہو گیا، لیکن مضاف الیہ بنا کے آپ اس کو کیا بنائیں گے؟ یہ سوچے ذرا اس کے بارے میں. یہ سر اس کا حال بن جائے گا سر. ٹھیک ہے، کیونکہ آپ نے حال کیسے پہچانا آپ بتائیے ہمیں. کہ ثم رددنا ہو سر کہ وہ لوٹا دیا جائے گا نا نچتو سے سب سے نیچے اسلام میں. دیکھیں آپ نے اس کو پہچانا کیونکہ یہ نسب میں ہے نا. ٹھیک ہے جی. نسب اب اگر وہ نسب میں آیا ہے تو اس کی کوئی ریزن ہوگی. آپ پھر منصوبات دیکھیں گے تو یہاں پہ آپ جو ہے وہ اس کو حال بنا لیں گے، اور اس کے بارے میں دوسری آراء بھی ہیں، لیکن یہ آسان جو رائے ہے وہ یہی ہے کہ یہ حال ہے. کس کا یہ حال ہے؟ جو مفعول بہی کی جو ضمیر ہے ہو اس کی طرف اس کا حال ہے. ٹھیک ہے جی، یعنی انسان کا یہ حال ہے. صحیح ہو گیا جی. تو یہ جو ہے پورا جملہ فعلیہ ہو گیا. صحیح ہے، جملہ فعلیہ ہو گیا اور یہ معطوف ہے. اچھا اب جو ہے وہ یہ آپ اس کا ترجمہ کیجئے پہلے شاید صاحب. پھر لوٹا دیا جائے گا اس کو، پھر ہم نے لوٹا دیا اس کو. ہم نے جمع متکلم کا شیعہ. جی صحیح ہے. جی سر. پھر ہم نے لوٹا دیا اس کو سب سے نچلے اور نچلے حصے میں سر. ہاں نچلوں میں جو نیچا ہے نا اس پہ لوٹا دیا. ہاں نچلوں میں صحیح. نیچے اسفلا بالکل. اسفلا جو ہے نا یہ اپوزٹ ہے اعلیٰ کا. اعلیٰ کا مطلب ہوتا ہے اونچا، اور اسفلا اس میں تبدیل ہے سب سے نیچے. صحیح ہے جی. ہاں جی اس میں تبدیل ہے اور وہ بھی اضافت کے ساتھ. تو اس میں تبدیل میں جب اضافت بھی آ جائے نا تو پھر بالکل جو ہے نا وہ حد درجے کی اس میں تبدیل ہو جاتی ہے کہ ساتھ میں اس کی اضافت بھی ہے. اسفلا یعنی سب سے نیچا، اور وہ بھی نیچوں میں سب سے نیچا. تو اب اس سے جو مراد ہے وہ دو ہم اس کی تفاسیر دیکھ سکتے ہیں. ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ نے تو انسان کو بہترین صورت میں پیدا کیا تھا، اس کو بہترین صلاحیتیں عطا کی تھی
اور اس کے اندر اچھے اور برے کی جو تمیز ہے وہ بھی ودیت کر دی. لیکن جو شخص کفر پہ اڑا رہا اور وہ ایمان نہیں لایا تو اس کو پلٹا دیا جاتا ہے, اس کو پلٹا دیا جاتا ہے. جو نیچلوں میں سب سے نچلا ہے نا, اس میں آپ دیکھیے اس دنیا میں جو برے لوگ ہوتے ہیں وہ جانوروں سے بھی بدتر ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی, بل ہم اضل. صحیح جی, وہ آیا جو ہے کہ وہ انعام بلکہ ان سے بھی بدتر ہیں. یعنی انسان جب برائی پہ اتر آتا ہے, جب برائی کرنا شروع کر دیتا ہے تو وہ جانوروں سے بھی نیچے گر جاتا ہے, جانوروں سے بھی نیچے گر جاتا ہے. اور دوسرا یہ, اور دونوں تفاسیر ساتھ بھی لے سکتے ہیں. اور ایسے انسان کے لیے آخرت میں کیا ہے جی, آخرت میں وہ نچلوں میں نچلا, یعنی جہنم میں جو ہے وہ ہوگا اور نچلوں میں نچلا ہوگا. تو اچھا, اب یہ انسان کے لیے ہے, ہو کی جو ضمیر ہے یہ انسان کی طرف جا رہی ہے, انسان کی طرف. ٹھیک ہے جی, انسان کی طرف جا رہی ہے. تو اب اس سے مراد جن سے انسان, ٹھیک ہے جی, جن سے انسان یعنی ہر انسان. لیکن آگے اس کی ایکسیپشن آتی ہے, ٹھیک ہے جی, کہ اس سے مستثنا کون ہے. یعنی نچلوں میں نچلا ہونے سے, یعنی جہنم میں جانے سے کچھ لوگ مستثنا بھی ہیں, کچھ لوگ مستثنا بھی ہیں. استثنا جو ہے وہ آگے اگلی آیت میں آ رہا ہے. ٹھیک ہے جی, تو اس سے پتہ یہ چلا کہ انسان جو ہے وہ نچلوں میں نچلا ہو جاتا ہے, بہترین تخلیق کے باوجود بھی, کے بعد بھی وہ نچلوں میں نچلا ہو جاتا ہے. لیکن سوائے اس کے جو آگے استثناء بیان کیا گیا ہے, اس کے علاوہ تو ہر انسان, یعنی جو ایکسیپشن آگے آ رہی ہے نا, اس کے علاوہ جو انسان ہے وہ نچلوں میں نچلا ہے, دنیا میں بھی آخرت میں بھی. ٹھیک ہے جی, تو آئیے جناب. سوال تھا آپ سے, یہ جی جو مکی صورت ہے, یہ سورہ زیتون 3, یہ عموماً چھوٹی یعنی کہ اثر انداز ہوتی ہیں. یہ کسی خاص شخصیت کے بارے میں نازل ہوئی ہے یا کسی بھی جنرل یعنی کہ کافروں کے بارے میں بیان کیا گیا ہے, جو بھی اسفل سافلین والا جو موضوع ہے؟ شاہد صاحب, میں نے ایسا, میری نظر سے تو کوئی تفسیر نہیں گزری ایسی یا کوئی رائے کہ کسی خاص اسپیسیفک انسان کے لیے یہ سورہ ہو. میری نظر سے نہیں گزری, پھر بھی اور کسی ساتھی کے علم میں ہے تو وہ بتا دیجئے. واللہ اعلم. ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب آپ نے سنا ہے ایسا کچھ؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. نہیں, میرے خیال میں ایسی چیز تو نہیں سنی. شکریہ. کوئی جو آیات کا قرینہ ہے وہ بھی یعنی انسان جنس کے متعلق بات ہو رہی ہے. بالکل, شکریہ. إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا. إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ. جی جناب, کون ساتھی ہیلپ کر رہے ہیں ہماری؟ استثناء بہت آسان آیت ہے. ٹھیک ہے جی, ہم نے پہلے ہی بتا دیا اللہ جو استثناء کے لیے آیا. جی سر, میں کروں یا کوئی اور ہے؟ کوئی اور کریں گے؟ نہیں تو منور صاحب کر لیں گے. جی جناب بتائیے, کوئی اور ساتھی کر رہے ہیں؟ طاہر بھائی ہیں کیا آج ہمارے ساتھ؟ اللہ جو ہے یہ حرف استثناء ہے, ٹھیک ہے, اور اس کے بعد الذین یہ موصولہ ہے. اچھا, میں نے دیکھا ایک ساتھی نے میسج کیا ہوا ہے کہ ریکارڈنگ سٹارٹ کر دیجئے. تو اگر ہم کبھی بھول جائیں نا تو آپ مائک اوپن کر کے بول دیجئے کہ ہاں ریکارڈنگ سٹارٹ کر لیں, کوئی حرج کی بات نہیں ہے اتنا اگر بول دیں, کیونکہ میسج میں دیکھ نہیں پاتا, وہ دوسری سائٹ پہ ہوتا ہے موبائل. جی جناب, حرف استثناء ہے, ٹھیک ہے. الذین جو ہے وہ اس میں موصولہ ہے.
ٹھیک ہے. اور موصولہ جب آتا ہے تو اس کے بعد صلہ آتا ہے جو کہ عموماً جملہ فعلیہ ہوتا ہے. تو آگے اگر ہم دیکھیں تو آمنو اور وعملو دو فعل ہمیں فعل ماضی جمع غائب کے دو ہیں. آمنو جو ہے یہ اس کا مادہ ہے حمزہ میم نون باب فعال سے ہے یہ. ٹھیک ہے. اور عملو جو ہے یہ عین میم لام باب سین سے ہے سمع یسمعون. ٹھیک ہو گیا. تو یہ جو ہے اس کا صلہ ہو جائیں گے. اور آگے الصالحاتی جو ہے یہ مفعول ہے ان کے لیے. نہیں, کس کے لیے مفعول ہے؟ یہ جو آمنو اور وعملو جو دو فعل ہیں ان کے لیے مفعول بنے گا. یہ نہیں سوری آمنو کے لیے کیسے بنا؟ عملو کے لیے بنے گا. سوری, جنہوں نے نیک اعمال کیے. صحیح. ٹھیک ہے جی. تو فعل پلس فاعل اور اس کا فاعل بھی اس میں ہی ہے. صحیح جی. اور الصالحاتی جو ہے مفعول ہے عاملو کا, جنہوں نے کیے نیک اعمال. ٹھیک ہو گیا جی. تو یہ ہو گیا معطوف پورا. یہ معطوف الیہ ہو گیا. اور معطوف اور معطوف الیہ مل کر کیا بن جائے گا؟ صلہ ہو جائیں گے موصولہ کے لیے. ٹھیک ہے. اس میں موصول کے لیے یہ صلہ ہو جائیں گے. اور اس میں موصول اور صلہ مل کے کیا بنے گا؟ یہ مستثنا ہو جائے گا سر. یہ مستثنا ہو جائے گا. بالکل ٹھیک ہے. اچھا, یہ اگر مستثنا ہو جائے گا اس کی اعرابی حالت کیا ہوگی منور صاحب؟ اچھا سر, اس کی مستثنا جو ہے یہ دو سچویشن میں حالت رفع میں آتا ہے. اگر مستثنا منہ مذکور ہو جو کہ یہاں پہ مذکور ہے اور جملہ مثبت ہو, ٹھیک ہے, تو اس لیے ہم اس کو حالت رفع میں کہیں گے. ہم اس کو مستثنا نصب میں کہیں گے. نصب میں, حالت نصب میں آتا ہے نا مستثنا. جب حالت مستثنا کب آتا ہے؟ جب مستثنا منہ جو ہے وہ مذکور ہو. جی ٹھیک ہے جی. اور جملہ مثبت ہو تو پھر نصب میں آتا ہے. صحیح ہے نا؟ کیونکہ آپ نے کیا پڑھا تھا جو منصوبات تھے ٹھیک ہے اس میں ہم نے کیا پڑھا تھا؟ ہاں جی, اس میں ہم نے کیا پڑھا تھا؟ جب کلام جو ہے وہ موجب ہو اور مصطفی منہ مذکور ہو تو لازماً منصوب میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. اور یہ دو کنڈیشن جب نہیں ہوتی تو پھر وہ منصوب نہیں ہوتا. منصوب بھی ہو سکتا ہے اور دوسری صورتحال بھی ہو سکتی ہے. یہاں پہ تو لازماً ہے, دونوں چیزیں موجود ہے. ٹھیک ہے, تو حالت نصب میں ٹھیک ہو گیا جی. محلن جو ہے اس کو نصب میں مانتے ہیں. صحیح ہے. اب آگے چلتے ہیں. آگے نیا جملہ شروع ہو رہا ہے. فلہم جو ہے اس میں فا جو ہے یہ استنافیہ ہے. ٹھیک ہے, استنافیہ لے سکتے ہیں. نیا جملہ ہے. اور لہم جو ہے یہ جار مجرور بن کے یہ خبر مقدم بن جائے گا. ٹھیک ہے, کیونکہ جار مجرور ہے پہلے نہیں مطلب مبتدا نہیں بن سکتا تو یہ خبر مقدم بن جائے گا. صحیح. اور اجرن جو ہے یہ خبر مبتدا مؤخر ہے. یہ مبتدا مؤخر ہے. ٹھیک ہے جی. نکرا آیا ہے کس وجہ سے؟ مطلب نکرا کب لا سکتے ہیں؟ ہاں جی, عموماً تو سر یہ معرفہ ہی ہوتا ہے لیکن نکرا بھی آ سکتا ہے. اس میں ریزن ابھی مجھے ذہن میں نہیں آ رہی. صحیح ہے. یہاں پہ جو ہے نا ایک فائدہ خبر مقدم کرنے کا یہ ہوتا ہے کہ مبتدا مؤخر ہو جائے نا تو پھر وہ نکرا آ سکتا ہے. ٹھیک ہو گیا جی. مبتدا مؤخر ہونا تو نکرا آتا ہے عموماً. ٹھیک ہے. صحیح. فلہم, ٹھیک ہے. اجرن جو ہے اس کا مبتدا مؤخر ہو گیا. آگے غیر ممنون جو ہے یہ کیا بنے گا؟ غیر ممنون جو ہے, غیر جو ہے یہ مضاف ہے اور ممنون جو ہے یہ مضاف الیہ, اور مضاف الیہ بن کے جو ہے یہ اجرن اسم کے لیے صفت بن جائیں گے. ماشاء اللہ. ٹھیک ہے. تو یہ موصوف اور صفت مل کے جو ہے وہ بیسیکلی پورا مبتدا مؤخر آپ اس کو کہہ سکتے ہیں. اس طرح بھی ترکیب کو لکھ سکتے ہیں, کوئی حرج نہیں ہے. یہ جملہ اسمیہ ہو گیا. جی جناب, ترجمہ کر دیجئے. اب دیکھیے وہ جو نچلے سے نچلی حالت ہے نا دنیا اور آخرت دونوں کی, اس سے کون لوگ ہیں جو مستثنا ہیں؟ سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور کیے انہوں نے نیک کام. سوائے ان کے لیے اجر بے انتہا ہے. فلہم, بس ان کے لیے یا ان کے لیے اجر ہے غیر ممنون. ممنون غیر کا مطلب ہوتا ہے یعنی نہیں, اور ممنون جو ہے نا وہ ہوتا ہے منقطع ہونے والی چیز کو نا ممنون کہتے ہیں. ممنون رک جانے والی, منقطع ہو جانے والی, سٹاپ ہو جانے والی. تو غیر ممنون یعنی بغیر قطع ہونے والا, بغیر رکنے والا, ہمیشہ کا جو ہے وہ اجر ہے ان لوگوں کے لیے جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے. تو یہ دو کنڈیشنز ہیں
جو ہم قرآن میں پڑھتے ہیں ایمان لائے نیک عمل کیے، ایمان لائے نیک عمل کیے. ایمان جو ہے وہ دل میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی، ایمان دل سے لایا جاتا ہے، اور عمل جو ہیں وہ ظاہری ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، صدقات، خیرات اور نیکی کے کام جو انسان کوشش کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی راہ میں. تو یہ سب چیزیں جو ہیں وہ عمل میں آتی ہیں، ٹھیک ہے جی. یعنی عمل ہوتا ہے اپنے اعضاء سے جو انسان کرتا ہے on his limbs. اچھا جی، تو اب دیکھیں دونوں کنڈیشنز ہیں، واو عطف کے ساتھ ہے. یعنی کوئی یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ میرے پاس بہت زیادہ ایمان ہے لیکن میں عمل نہیں کرتا. دونوں چیزیں چاہیے. کوئی یہ عمل ہی عمل کرتا رہے، بہت عمل کرتا ہو، لیکن اگر ایمان میں مسئلہ ہو، جیسے ہمیں پتا ہے اخلاص میں اگر مسئلہ ہو تو پھر وہ قابل قبول نہیں ہوتا عمل. صحیح ہے جی. جیسے کہ سب سے خطرناک جو چیز ہے جو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے تم سے سب سے زیادہ، مفہوم حدیث کا سب سے زیادہ تو خطرہ ہے تم میں، وہ شرک اصغر کا ہے. تو صحابہ رضی اللہ عنہم نے پوچھا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شرک اصغر سے کیا مراد ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الریا، دکھاوا. ریا دکھاوا کرنا، یعنی کوئی عمل اس لیے کرنا کہ کوئی اور دیکھے گا تو مجھے سراہے گا، کوئی اور دیکھے گا تو، یا میں کسی اور کو دکھانے کے لیے اگر کوئی نیک عمل کروں تو وہ تو الریا ہے. صحیح، وہ ریا ہے اور وہ تو دکھاوا ہے اور وہ شرک اصغر ہے. ٹھیک ہے جی. انما الاعمال بالنیات، جو انٹینشن ہے نا وہ اس میں اخلاص ہونا ضروری ہے کہ نیکی جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالی کی رضا کے لیے کی جا رہی ہے. اگر اخلاص میں مسئلہ ہے، نیت میں مسئلہ ہے تو بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. کوئی بھی عمل ہو، نماز ہو یا کوئی اور نیکی ہو، اگر اس میں دکھاوا آ جائے کہ کسی اور کو دکھانے کے لیے، اور ریا جو ہے نا اس کی بڑی بہت ساری فارمز ہیں جو علماء نے بیان کی ہیں. یعنی ایک تو یہ ہے کہ کسی کو دکھانے کے لیے عمل کیا جائے، ایک یہ ہے کہ نیکی تو کی جائے یعنی اس میں اخلاص ہو، لیکن جب شروع کیا جائے تو جیسے یہ احساس ہو جائے کہ لوگ دیکھ رہے ہیں تو اس کو مزید بڑھا دیا جائے، اس میں مزید نکھار لایا جائے. ٹھیک ہے جی. اسی طرح کوئی برا کام کر رہے تو ویسے نہیں رکتا اللہ کے ڈر سے، لیکن دیکھے کہ لوگ دیکھ رہے ہیں تو برا بولیں گے تو رک جائے. تو بہت ساری جو ہے اس کے فارمز ہیں جس سے ریا جو ہے نا وہ انسان کو اس پہ حملہ آور ہو سکتی ہے. تو بہت احتیاط کی ضرورت ہے. انسان جب نیکی کرے تو خالصتاً اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کرے. تو ایمان اور عمل صالح دونوں چیزیں ہیں جو ساتھ ساتھ چلیں گی، دونوں چیزیں ہوں گی تو پھر جو ہے وہ استثناء ہو سکے گا. جی جناب، جزاک اللہ خیر منور صاحب. اچھا سر، یہ جملہ اسمیہ یہاں پہ کچھ بنے گا یا یہ الگ ہی ایسے ہی رہے گا؟ اس کو آپ نے جب استنافیہ بول دیا نا تو پھر آپ اس کو کچھ نہیں بنائیں. اچھا، فا کو آپ نے استنافیہ کہہ دیا نا، یعنی یہاں سے جملہ نیا شروع ہو. نیا شروع ہو رہا ہے. ٹھیک ہے جی. یعنی کوئی شرط نہیں ہے نا، تو آپ اگر اس کو جواب ہے تو شروع میں کوئی شرط نہیں ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اگر کوئی آپ نے ایسی ترکیب پڑھی ہو جس میں انہوں نے کچھ محذوف مانا ہو تو میرے علم میں نہیں ہے. السلام علیکم. السلام ورحمۃ اللہ. یہ لہم پہ آپ نے لکھا تھا جار اور مجرور، بالکل. تو اس میں جو ہے حرف جار یہ لام ہے؟ جی بالکل. آپ کو یاد ہے ہم نے جب حرف جار پڑھا تھا لام، تو ہم نے پڑھا تھا لام جو ہے نا وہ لام کسرہ کے ساتھ آتا ہے. ٹھیک ہے جی. اور یہ اس کو بیان کرتا ہے کے لیے کا معنی ہوتا ہے. صحیح ہے. جیسے ہم کہیں ہاذا الکتاب لزید، یہ کتاب زید کے لیے ہے. ٹھیک ہے جی. اس کو لام تملیک بھی بولتے ہیں، جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے آتا ہے للہ ما فی السماوات والارض، للہ ملک السماوات والارض وما فیہن. تو یہ لام تملیک بھی کہلاتا ہے. پھر آپ نے یہ پڑھا تھا کہ اگر یہ ضمیر کے ساتھ اٹیچ ہوگا نا تو پھر یہ فتحہ کے ساتھ آئے گا، لہو ما فی السماوات والارض. ٹھیک ہے جی. تو یہاں اسی طرح آیا ہے لہم. خیر ہے سر. جی بہت شکریہ. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين.
یکذبو کے بعد کاف رہے. فما یکذبوک. ہاں جی الیس اللہ باحکم الحاکمین. ٹھیک ہے جناب، تو اور کوئی ساتھی کریں گے؟ نہیں تو پھر میں کر لیتا ہوں. اگر کوئی اور ڈفرینٹ ساتھی کرنا چاہتے ہیں تو بتا دیجیے. جی جناب. تو فا جو ہے اس کو آپ استنافیہ لے سکتے ہیں. ما کو جو ہے وہ آپ اس میں استفہام لیں گے، اور یہ استفہام وہ ہے جو تقریر کے لیے آتا ہے. ٹھیک ہے جی، تقریر کے لیے. یعنی ہم نے اس کو کئی بار دیکھا ہے کہ اس کو ایک بار اور مثال لے کے سمجھتے ہیں کہ جیسے ہمیں کوئی بات منوانی ہوتی ہے تو ہم سوال کرتے ہیں، یا اسلوب ہے جو ہم اردو میں بھی یوز کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں نا اس طرح سے، کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا؟ صحیح ہے جی. تو مطلب اس کا کیا کا مطلب جواب نہیں چاہیے ہوتا، وہ استفہام تقریری ہوتا ہے کہ یقیناً میں نے تم سے کہا تھا. ٹھیک ہے جی. تو اس میں استفہام جو تقریر کے لیے ہے. یکذبو کا جو ہے یہ یکذبو باب تفعیل سے کذب یکذبو پہلا ہی صیغہ ہے مضارع کا. ٹھیک ہے جی. اور اس کا فاعل اس کے اندر ہی ہے ہوا، کیونکہ آگے آپ کو کہیں اس کا فاعل رفع میں نظر نہیں آ رہا. کا جو ہے اس کا مفعول بھی ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد بعدو جو ہے یہ جو ہے نا، بعد یہ کیا ہے؟ یہ اصل میں ظرف ہے. ٹھیک ہے جی. بعدہ جو ہے وہ ظرف میں آتا ہے، بعد کے لیے ظرف زمان ہے. اچھا نوٹ کریں، آپ نے یہ پڑھا تھا کہ ظرف جو ہے وہ حالت نصب میں آتا ہے. ٹھیک ہے، آپ نے یہ پڑھا تھا نا، ظرف کو منصوبات میں پڑھا تھا نا، کہ وہ بعدہ جو ہے وہ یعنی ظرف ہمیشہ حالت نصب میں آتا ہے جب ظرف بنتا ہے. تو نوٹ کر لیجئے یہ جو بعد اور قبل ہے نا، یہ ضروری ہوتا ہے کہ ان کے بعد مضاف الیہ آئے. صحیح ہے. اگر ان کا مضاف الیہ نہیں آئے، اگر یہ مضاف الیہ کے بغیر آئے تو پھر یہ بعدو ہو کے آتے ہیں، بعدو قبلو. یہ نوٹ کر لیجیے. صحیح ہے جی. یعنی آگے جب مضاف الیہ نہیں ہوگا، یعنی جب یہ حالت رفع میں نظر آئے نا بعدو یا قبلو، تو یہ مبنی بالضم ہے، یعنی یہ اسی حالت میں آتے ہیں، اور آپ پھر اس کے آگے مضاف الیہ نہیں دیجیے گا. صحیح ہے جی. یعنی یہ ظرف ہے جو رفع میں آتا ہے جب ان کے بعد مضاف الیہ نہیں ہوتا تو یہ رفع میں ہوتے ہیں. جب ان کے بعد مضاف الیہ ہوتا ہے تو پھر یہ نصب میں بھی آتے ہیں. ٹھیک ہے جی. یعنی قبلہ اس کے آگے پھر آپ کو مضاف الیہ ملے گا، بعدہ اس کے بعد آپ کو مضاف الیہ ملے گا، اور یہ جر میں بھی آتے ہیں اگر اس سے پہلے حرف جار آتا ہے. ٹھیک ہے جی. اور کبھی کبھی ان کا مضاف الیہ محذوف بھی ہوتا ہے. صحیح ہے جی. تو اس کی بھی مثالیں آئیں گی تو وہ بھی ہم دیکھیں گے انشاءاللہ. ابھی یہ بات ہمیں یہ سمجھ میں آئی یہاں پہ کہ بعدو ایک ظرف ہے اور یہ رفع میں آئے گا تو پھر اس کا مطلب اس کے بعد مضاف الیہ نہیں ہے اس کا. صحیح ہے، صرف ظرف ہے. با حرف جارہ ہے اور الدینی جو ہے وہ مجرور ہے جو آخرت کے دن کے لیے ہے. صحیح جی. یعنی جزا کا دن، اور اس کو ہم متعلق بنا دیں گے فعل کا. ٹھیک ہو گیا جی. تو پورا جملہ فعلیہ ہو گیا اور اس میں استفہام ہے. اب یہاں پہ جو کا کی ضمیر ہے اس کے بارے میں دو آ رہا ہے کہ یہ کس کی طرف جا رہی ہے. سے جی ایک جو ہے وہ یہ مخاطب یعنی اس کا قرآن کو پڑھنے والا انسان ہی ہے، یا قرآن کو سننے والا جس کو پڑھ کے سنایا جا رہا ہے وہ انسان ہی ہے. اس سے پوچھا جا رہا ہے فما یکذبک بعد بالدین. اب یہاں ما جو ہے نا اس میں استفہام ہے جو من کے معنی میں ہے. پس کس نے، پس کیا. صحیح جی. پس کیا اگر ماں کے ترجمے میں لے اس کو ہم، پس کیا
اگر اس کو ہم یقد کا جو ہے اس کی ضمیر اگر انسان کی طرف ہی مانے جو پڑھنے والا ہے تو پھر ماں کا ترجمہ ماں میں ہی لیں گے. بس کیا یا کس چیز نے یکذبو جھٹلاتا ہے تو کا تو یعنی پس کس چیز کو جھٹلاتا ہے تو بعد اس کے بعد بالدین آخرت کے دن کو. یعنی اگر اس کا میں ترجمہ آپ کے سامنے کروں پس تجھے اب روز جزا کے جھٹلانے پر کون سی چیز آمادہ کرتی ہے اے انسان, تجھے آخرت کے دن کے جھٹلانے پہ کیا چیز آمادہ کرتی ہے. یہ ایک ترجمہ ہو گیا. دوسرا ترجمہ جو ہے اس کا, اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جو کا کی ضمیر ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے, تو پھر ماں جو ہے اس کا ترجمہ من کے اس میں لیں گے. پس کون جھٹلاتا ہے آپ کو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, بعد میں اس کے بعد کہ ہر چیز بیان کر دی گئی ہے, ہر چیز واضح کر دی گئی ہے, تمام نشانیوں کے آ جانے کے بعد, قرآن کے آ جانے کے بعد, وحی کے آ جانے کے بعد, کون جھٹلاتا ہے آپ کو, کون جھٹلاتا ہے آپ کو آخرت کے دن کے بارے میں کہ آخرت کا دن واقع نہیں ہوگا. تو یہ دو آرا ہیں جو دونوں موجود ہیں. اس کے بعد حمزہ جو ہے وہ اس میں استفہام ہے, ٹھیک ہے, اور یہاں بھی یہ تقریر کے لیے ہے. اچھا یہاں پہ جو میں نے تقریر لکھا تھا نا یہ صحیح نہیں ہے, یہ تقریر تو واقعی میں استفہام ہے. اس سے پہلی والی آیت میں یہ تقریر کے لیے نہیں ہے, یہ تو استفہام سوال ہے, یہ تو واقعی میں. ٹھیک ہے جی, تو اس کو ہم مبتدا مانیں گے اور آگے اس کی خبر آئے گی پوری سے, مبتدا خبر مل کے یہ پورا جملہ اسمیہ بنے گا. یہاں پہ تقریر کے لیے اس میں استفہام سیدی بات کو ایکسپٹ کروانے کے لیے. لیسا جو ہے یہ کون سی فیملی سے جانتے ہیں جناب؟ سر یہ فعل ناقص میں آتا ہے سر. یہ ٹھیک ہے, یہ کانا کی فیملی نفی کے اس میں جی, جس کا ایک اسم بھی ہوتا ہے اور ایک خبر بھی ہوتی ہے. کریکٹ, یہ کانا کی فیملی سے لیسا, اس کی بھی گردان ہوتی ہے, پتہ ہے آپ کو, لیسا لیسا لیسو لیست. ٹھیک ہے جی, اور یہ قرآن میں ملیں گے آپ کو, لیسو بھی ملے گا, لیست بھی ملے گا. ٹھیک ہے جی, تو اس کا بھی کانا کی طرح ایک فعل ہوتا, ایک اسم ہوتا ہے اور ایک خبر ہوتی ہے. اللہ اسم جلالہ, اسم لیسا, با جو ہے اس کو آپ اگر جھڑ لے لیں, احکمی احکم الحاکمین مضاف مضاف الیہ ترکیب ہے, اور احکم جو ہے وہ اس میں تبدیل کے وزن پہ ہے, یہ پورا مجرور ہو گیا. ٹھیک ہو گیا جی, اور جار مجرور جو اس کو آپ متعلق یا اس کو آپ قائم مقام خبر بنا کے خبر لیسا بنا سکتے ہیں, اور اگر با کو زائدہ لے لیں تو پھر آپ اس کو پورا خبر لیسا کہہ سکتے ہیں, اور اس کو آپ رفع میں کہہ دیں گے با کو اگر زائدہ لے لیں. اس طرح سے بھی کر سکتے ہیں, اس کو جار مجرور کو خبر بنا سکتے ہیں, متعلق بنا کر خبر قائم خبر ہو گیا. الیس اللہ باحکم الحاکمین, اور یہاں پہ استفہام تقریری ہے, کیا اللہ سب حاکموں کا حاکم نہیں ہے؟ یقیناً ہے. تو اس کو کہتے ہیں استفہام تقریری. جزاکم اللہ خیرا, بارک اللہ فیکم, سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.